اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام میڈیا کے دوستوں کا شکریہ، خواتین و حضرات جو تشریف لائے ہیں۔ آج کی ہماری جو پریس کانفرنس ہے اس میں ایک بڑا حصے میں فلسطین میں جو حالات ہیں اور غزہ کا محاصرہ اس وقت ہوا ہے اور بدترین صورتحال ہے، اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ کچھ یو سیز میں ضمنی انتخاب ہونے جا رہا ہے، اس پر گفتگو کی جائے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب بلدیاتی الیکشن منعقد ہوئے، ان بلدیاتی الیکشن میں جو قانون پاس کیا گیا تھا، اس قانون میں یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ چیئرمین وائس چیئرمین ہر یو سی کا وہ جوائنٹلی نامینیشن کرے گا اور اس کو ایک ووٹ دونوں کے لیے ہوگا، اور کونسل کا ممبر ہونا ضروری ہوگا میئر بننے کے لیے۔ جب یہ الیکشن 4 مرتبہ التوا کا شکار ہونے کے بعد بالآخر منعقد ہو گیا اور 15 جنوری کو انتخابات ہو گئے، تو پھر جا کر مئی میں ایک قانون پاس کیا جاتا ہے جس میں یہ اجازت اور پروانہ دیا جاتا ہے بعض لوگوں کے لیے کہ وہ شہزادوں کی طرح پیراشوٹ سے آئیں گے اور وہ میئر منتخب ہو سکتے ہیں۔ اس کو ہم نے اسی وقت ہائی کورٹ میں چیلنج کیا، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے عدالتی نظام میں جو تاخیر ہوتی ہے اس کے سبب اس وقت یہ فیصلہ نہیں ہو سکا کہ یہ قانون غلط ہے، اس کو کالعدم کیا جائے۔ ظاہر سی بات ہے کہ دلائل جب بھی سامنے آئیں گے، بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ جس لیول پلینگ فیلڈ کی بات بلاول صاحب آپ کرتے ہیں، اس پہ شبخون تو سب سے پہلے انہوں نے ہی مارا۔ میں ابھی تو ان حلقہ بندیوں کی بات ہی نہیں کر رہا جو انہوں نے بلدیات میں کی تھیں اپنی پسند کی، لیکن یہ جو کارروائی ڈالی تھی کہ ایک انتخاب کے مکمل ہونے کے بعد آپ اپنی پسند کے آدمی کو عہدے پہ لانے کے لیے قانون کو ہی بدل دیں، اور انتخاب کے پروسیس کے دوران یہ کام کرنا ویسے ہی غلط ہے، ناجائز ہے۔ اور دوسرا یہ کہ وہ قانون بھی اتنا غلط ہے کہ وہ الیکشن کے پورے عمل کو متاثر کرتا ہے۔ یعنی سب کے لیے تو یہ پابندی ہو کہ وہ یو سی کا الیکشن لڑیں اور پھر اس کے بعد آئیں، لیکن شہزادوں کے لیے، اپنے پسند کے لاڈلوں کے لیے، پیراشوٹرز کے لیے، خود پارٹی کے لوگ ان کے حیران تھے کہ یہ کیا قانون پاس ہو گیا، اور ان کے لیے یہ قانون پاس کیا گیا۔ وہ ہائی کورٹ میں موجود ہے، اس کی ہیئرنگ ہونی ہے 1-2 دن میں، انشاءاللہ ہم اپنے تمام دلائل وہاں پر دیں گے، اور اللہ نے چاہا تو یہ قانون ختم ہوگا۔ اور جو فیصلہ لکھا ہوا ہے اب تک، جو ورڈکٹ ہے، وہ یہ ہے کہ جو الیکشن کمیشن نے بھی نتیجہ ظاہر کیا ہے میئر اور ڈپٹی میئر کے انتخاب کا، اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ اس پر منحصر ہے کہ جو حافظ نعیم الرحمن کی پٹیشن موجود ہے اس پر ہائی کورٹ کیا فیصلہ کرتا ہے۔ تو جو نوٹیفیکیشن ہے میئر ڈپٹی میئر کا، وہ مشروط ہے اس فیصلے سے۔ لیکن ایک اور کاریگری بھی اس وقت کی گئی ہے، اور وہ یہ کی گئی ہے کہ اب چونکہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ 6 مہینے میں الیکشن میں منتخب ہو کر آنا ہے، تو انہوں نے 3 مختلف جگہوں سے اپنے کاغذات نامزدگی مرتضیٰ وہاب صاحب نے داخل کروائے ہیں۔ 3 مختلف جگہوں سے جو شہر کے مختلف ٹاؤنز ہیں، وہاں سے انہوں نے نامزدگی کے کاغذات، جو کہ یہ الیکشن کے رولز کی خلاف ورزی ہے، ایکٹ کی خلاف ورزی ہے۔ وہ اس لیے خلاف ورزی ہے کہ جب الیکشن ہو رہا تھا اور نومینیشن فائل ہو رہے تھے، تو ہم نے سوال کیا الیکشن کمیشن سے کہ کیا ایک آدمی مختلف یونین کمیٹیوں میں چیئرمین بن سکتا ہے، وائس چیئرمین بن سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، چیئرمین وائس چیئرمین جوائنٹلی الیکشن لڑیں گے، اور اپنے ٹاؤن کی حدود کے علاوہ وہ الیکشن نومینیشن فائل نہیں کر سکتے۔ گویا چاہے چیئرمین ہو یا وائس چیئرمین ہو، چیئرمین کو جانا تھا سٹی کونسل میں، وائس چیئرمین کو جانا تھا ٹاؤن کونسل میں، چونکہ وہ جوائنٹلی لڑ رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جو بھی جوائنٹلی لڑ رہا تھا وہ صرف 25 میں سے ایک ٹاؤن میں الیکشن لڑ سکتا تھا۔ لیکن مرتضیٰ وہاب صاحب شہزادے صاحب کے لیے اس کو بھی بائی پاس کر کے الیکشن کمیشن اس کو قبول کر رہا ہے
کہ وہ کہیں سے بھی الیکشن لڑ سکتے ہیں، اور 3 جگہ سے وہ نامینیشن فائل کر چکے ہیں. ہم نے تینوں جگہ اعتراض ڈالا ہے کہ یہ کون سی مطلب جمہوریت ہے، یہ کیا تماشا ہے کہ آپ کراچی کے تمام لوگوں کو اس حق سے محروم کر دیں کہ وہ اپنے ٹاؤن کے علاوہ الیکشن نہیں لڑ سکتا، اور ایک آدمی کے لیے آپ جو ہے یہ اجازت دے دیں. اور کہتے یہ ہیں کہ چونکہ ایکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ کنسرن کونسل، تو بھائی کنسرن کونسل جو چیئرمین کی تھی وہ جب الیکشن 15 جنوری کو ہو رہا تھا تب بھی تو وہی تھی. اس وقت تو آپ نے پابندی لگائی تھی چونکہ جوائنٹلی لڑنا تھا. گویا ایک یہ بنیادی جو جمہوری حق ہے اس سے آپ نے پورے شہر کو محروم کیا، اور ایک لاڈلے کو آپ یہ حق دے رہے ہیں. تو یہ الیکشن کمیشن اس تماشے میں شریک ہی نہیں ہے بلکہ شریک جرم ہے اس پورے عمل میں، جو ہم نے پورا تماشا دیکھا ہے اس بلدیاتی الیکشن کا. اور ان کو پروٹیکشن فراہم کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی کی اے ٹیم بنا ہوا ہے الیکشن کمیشن، بی ٹیم بھی نہیں ہے. اب ایک اور تماشا شروع ہوا، اس پر بھی ان کو خوف طاری ہے. حالانکہ انہوں نے بڑی چھانٹ کر اپنی پسند کی یوسیز تلاش کی ہیں، لیکن اس پر بھی خوف طاری ہے. اور ابراہیم حیدری ٹاؤن اور اس کی یو سی 8 ابراہیم حیدری ہی اس کا نام ہے، وہاں پر جو نامینیشن فائلز ہوئے ہیں سب کو بٹھانے کے لیے یہ پوری مشینری اور پوری طاقت کا استعمال پیپلز پارٹی کے وڈیرے کر رہے ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ جو صاحب ہیں جن کو قبضہ کر کے میئر بنایا گیا ہے، انہوں نے کوئی اور ڈگری حاصل نہیں کی، الیکشن کرمنالوجی میں انہوں نے کوئی پی ایچ ڈی کی ہے، اور یہ سند بھی ان کو زرداری صاحب اور بلاول نے عطا کی ہے کہ جتنے جرائم ہو سکتے ہیں الیکشن سے متعلق وہ سب ان کو آتے ہیں. اور ڈنکے کی چوٹ پر مونگ ڈل کر پوری جمہوریت پہ، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری طاقت کو کوئی نہیں روک سکتا. ایک طرف اعلانات ہوتے ہیں کہ سسٹم کے خلاف کارروائی ہوگی، اور دوسری طرف اگر کوئی نامینیشن فائل کر دے تو اس کو بٹھانے کی کوشش ہوگی. وہ پرپوزر اور سیکنڈر جو خود جا کر اپنا شناختی کارڈ دے رہے ہیں، فارم جمع کرا رہے ہیں، ان پر دباؤ ڈال کر مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ آر او کے پاس جائیں اور کہیں کہ صاحب ہم پرپوزر سیکنڈر نہیں ہیں. اگر وہ کہہ بھی دیتے ہیں ان علاقوں میں تو ظاہر ہے جو ہمارے ہمدرد ہوتے ہیں انہی کی بنیاد کے اوپر ہمیں الیکشن لڑنا پڑتا ہے، کیونکہ ویسے ہی یہ وڈیرے اور جاگیردار تو کام سیاسی عمل کو آگے نہیں بڑھنے دیتے. اب ان کے اوپر بھی دباؤ ڈال کر کہ کسی طرح سے جو ہے وہ ان کو روک دیا جائے اور وہ پروپوزر اور سیکنڈر کہیں کہ صاحب ہم تو ہیں ہی نہیں. اور یہ پوری کارروائی اس وقت کی جا رہی ہے، پورا تماشا مچ رہا ہے. تو یہ کون سے سسٹم پر حملہ ہو رہا ہے؟ سارے کرپٹ عناصر، سارے طاقتور عناصر، عوام کی رائے کو کچلنے والے لوگ آرام سے تماشا کر رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. میری الیکشن کمیشن سے یہ مطالبہ ہے ان سے کہ ابراہیم حیدری یو سی کے مسئلے کو اس وقت ہولڈ کریں، اور جن لوگوں پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے میں مطالبہ کرتا ہوں اس کیئر ٹیکر گورنمنٹ سے، وزیر داخلہ جناب بریگیڈیئر حارث نواز صاحب سے، کہ آپ فوری طور پر ایک کمیٹی تشکیل دیں. اس لیے کہ ہوتا کیا ہے، جب لوگوں کو خوف میں مبتلا کر دیا جاتا ہے تو سامنے آ کے بندہ کہتا ہے ہاں میری تو رائے یہی ہے، اور یہ بتانے سے قاصر ہوتا ہے کہ 3 دن پہلے آپ نے کیوں فارم جمع کرایا تھا، آپ نے اپنا شناختی کارڈ دیا تھا. تو اس پر جے آئی ٹی بنائی ہے، شامل کیجئے تمام ایجنسیز کو اس میں. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ جمہوریت کو یرغمال بنا کر جس طرح سے تماشا کیا جا رہا ہے یہ تماشا نہیں چلے گا. اور معلومات کریں کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے اور کون لوگ دباؤ ڈال رہے ہیں. تو اگر اس طرح کا الیکشن ان کو کرنا ہے جیسا کر رہے ہیں یہ، اور آپ دیکھیں کہ پورا اگلا الیکشن کی جھلکیاں اس میں نظر آ رہی ہیں. اسے شفافیت کہتے ہیں انتخاب کی، اسے جمہوریت اور اسے انتخابات کہتے ہیں یہ. تو اس لیے ابراہیم حیدری میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا نوٹس بھی لینا چاہیے، جے آئی ٹی بھی بننی چاہیے، تمام اداروں کو شامل کر کے معلومات کریں، اور پھر پتہ چل جائے گا کہ کون کرمنل اس میں ملوث ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ یہ بغیر انتخاب لڑے ہی یہاں سے کامیاب ہو جائیں. تو اس طرح سے یہ اپنے آپ کو اس قبضے کو مینٹین کرنے کی بات کر رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ اس میں ناکام ہوں گے. میں ایک مرتبہ پھر کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں نہ کسی کی ذات سے کوئی پرابلم ہے، نہ کسی پارٹی سے کوئی پرابلم ہے. پارٹی کے ایکشن سے، اور وہ لوگ جو جمہوریت کو سبوتاژ کر کے اقتدار پر مسلط ہو کر اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، ان سے ہماری لڑائی ہے، ان کے عمل سے ہماری لڑائی ہے. اور ہم ان کو بے نقاب بھی کریں گے جو جمہوریت کا لبادہ اوڑھ کر یہ کام کرتے ہیں. تو ایک طرف قانون غلط طریقے سے پاس کروانا اسمبلی سے،
دوسری طرف غلط طریقے سے اب مختلف جگہوں سے الیکشن لڑنا، تیسری طرف پھر بھی خوف اور ڈر میں مبتلا ہیں عوام کے، تو لوگوں کو بٹھانے کی کوشش کرنا، دھمکیاں دینا، اپنی مرضی سے لوگوں کی رائے بدلنا، یہ سارا عمل اس وقت چل رہا ہے اور یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں چل رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ صاحب کہتے تو ہیں کہ ہم غیر جانبدار ہیں، لیکن آپ ایس بی سی اے میں چلے جائیں، آپ اس وقت بھی جو پورا سسٹم ہے کرپشن اور لوٹ مار کا، چھوٹے موٹے اقدامات کر کے اس پورے سسٹم کو پوری آشیرواد حاصل ہے۔ اگر واقعتاً سسٹم پر حملہ آور تھی ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ اور اس کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی، تو پھر بڑے بڑے لوگ پکڑے جانے چاہیے تھے نا۔ اور کون نہیں جانتا کہ پیپلز پارٹی نے کس طرح سے برباد کیا ہے، کرپٹ ٹولے نے کس طرح سے اس شہر کو اور اس صوبے کو لوٹا ہے، اور کس طرح سے ان اداروں کو انہوں نے تباہ و برباد کیا ہے۔ کیا ان کے کھرے جاتے نہیں ہیں بلاول ہاؤس میں اور پچھلے سی ایم ہاؤس میں؟ تو کیوں نہیں پکڑے جا رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف زبانی باتیں، اعلانات ہم سنتے رہتے ہیں، باجوہ صاحب ہوتے ہیں تب بھی، موجودہ رجیم ہو تب بھی، ہوتا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی لیے پھر یہ وڈیرے اور جاگیردار مزید طاقتور ہو کر سامنے آ جاتے ہیں۔ تو بہرحال ہم عوام کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کو ایکسپوز تو کریں گے نا، جو لوگ بھی یہ سارا کام کر رہے ہیں۔ اس وقت پوری امت کا، پوری دنیا کا سب سے اہم ترین مسئلہ ہے وہ ہے فلسطین کا معاملہ۔ سب سے پہلے تو ہم ایک مرتبہ پھر اپنے ان مجاہدوں کو، ان حماس کے مزاحمت کاروں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ جنہوں نے پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ آج کے اس دور میں جب لوگ کہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کا دور ہے اور ناقابل تسخیر ہے اسرائیل